نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانشقاق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ کو کچھ بات عرض کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یہ دور فتن ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے۔ ایسے دور میں ایمان پر قائم رہنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، اور اس موبائل اور نیٹ کے ذریعے وہ فتنے ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ سے جڑیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں کہ وہ بھی اللہ سے جڑیں۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمانی خوراک کو روزانے کے بنیاد پر لیں اور روزانہ 10 سے 15 منٹ اپنے قرآن کو دیں، اپنے اللہ کو دیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اور اپنے قرآن کی تجوید کو درست کریں، الفاظ کو درست کریں، کیونکہ قرآن کا تعلق ہماری ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن پاک کے الفاظ درست ہوں گے، تجوید درست ہوگی تو ہماری نماز درست ہوگی۔ اگر قرآن کے الفاظ درست ہوں گے تو ہمارا وظائف درست ہوں گے۔ اگر قرآن کے الفاظ درست ہوں گے تو ذکر و اذکار جو ہم بیٹھ کر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اگر قرآن پاک درست ہوگا تو یہ سب چیزیں درست ہوں گی۔ اور بس اوقات ایک انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن پاک بجائے اس کے حق میں رحمت بننے کے اس کے لیے بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک تو پڑھا لیکن صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تجوید کا صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے مخارج صحیح ہوں۔ مخارج یعنی وہ لفظ کہاں سے نکلتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو مخارج کے صحیح ہونے چاہیے، حروف کی صفات درست ہوں، اور تجوید کے قواعد میں غلطیاں نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں غنہ کہاں پر ہوگا، مد کہاں پر ہوگا، اور یہ اس مد کو ہم نے کتنا کھینچنا اور کتنا نہیں کھینچنا۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے تجوید سیکھیں گے۔ اور سبق کے آغاز سے پہلے چند آداب ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی انگلی الفاظ پر ہو، کان آواز پر ہو، آپ کی نگاہ قرآن پر ہو، اور اگر آپ دو زانوں ہو جائیں جیسا کہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور کمر کو سیدھی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ ظن ان لن یحور۔ انہ پر غنہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسے پڑھیں گے، انہ ہو کو کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو انہ ظنہ نہیں ہوگا بلکہ انہ ظنہ۔ ظنہ پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے ان یحور۔ ان یحور۔ ان لن کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے، تشدید سے پہلے جزم آ جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید کو پڑھتے ہیں، تو لفظ کیا ہو جائے گا؟ اللی۔ اللی نون کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے۔ ان لن غلط ہو جائے گا، اور صحیح ہے اللی یحور۔ لئی پر ہم نے غنہ اس لیے کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا، غ، میم، لام، واو، نون، یرملون، ان میں سے یا آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ
ادغام کے ساتھ ہوگا۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں ایک لفظ ہو اور پڑھنے میں دو لفظ ہوں، جیسا کہ یا دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ نون کے ساتھ ملا کر اور ایک مرتبہ خود، تو اسے ایسے پڑھیں گے الَّن یحور۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ بلا میں مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ یہاں پر کھڑی زبر ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ بلا ایک لفظ ہے اور انا دوسرا لفظ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ کیونکہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ان باتوں کے خیال رکھنے کو تجوید کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مخارج یعنی آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ لفظ کہاں سے نکلتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور صفات کا اور تجوید کے اصول و قواعد جو ہم نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں ان سب باتوں کا خیال رکھ کر پڑھیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی، آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بصیرن میں زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے بصیر ایسے وقف نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے بصیرا۔ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ۔ بالشفق میں قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ تو حروف قلقلہ اگر ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی ان حروف کو ہلا کر پڑھتے ہیں۔ اگر ان 5 حروف کے علاوہ آپ لفظوں کو ہلائیں گے تو لفظ کے معنی غلط ہو جائیں گے تجوید کی غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ خیال رکھیں کہ آپ نے لفظوں کو ہلانا کون سے حروف پر ہے، صرف حروف قلقلہ پر، اس کے علاوہ ہم لفظوں کو نہیں ہلائیں گے۔ تو یہ پڑھا جائے گا بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔ لتركبن میں را کو پر پڑھیں گے یا باریک، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ تو را کو موٹا کریں گے، تا کو موٹا نہیں کریں گے، اس بات کا خیال رکھ کر پڑھیں کہ آپ کے را کے موٹا کرنے سے تا موٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تا ہے، طا نہیں ہے۔ تو ایسے پڑھیں گے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن پر ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں، تو یؤمنون کہنے کی بجائے کیسے پڑھیں گے یؤمنون۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ سے لا يسجدون تک یہ آیت سجدہ ہے، اور سجدہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جب ہم آیت سجدہ کی تلاوت کریں گے تو اس تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل میں سجدہ تلاوت کی نیت کریں، جا نماز پر کھڑی ہو جائیں، دل میں سجدہ تلاوت کی نیت کریں اور اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں۔ رکوع نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدہ آپ نے سجدے میں چلی جائیں۔ سجدے میں جا کر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کو آسان لگے اتنی مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے اپنا سر اٹھانا ہے، صرف ایک سجدہ کرنا ہے، سر اٹھا کر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، اور جب آیت سجدہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ اسی وقت ہم کیا کریں، سجدہ کریں، سجدہ ادا کریں۔
لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اسی وقت ادا نہیں کر سکتی تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی اس سجدے کو ادا کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں۔ دیر کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کر پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے، سجدے کے بارے میں، کہ سجدہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف اس کے اوپر قرآن پاک کے اوپر سجدہ کر لیا جائے وہ بھی کافی ہو جائے گا، وہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو صرف قرآن پاک کے اوپر سجدہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی طریقہ بتایا اس کے مطابق سجدہ تلاوت ادا کریں گے تو سجدہ تلاوت ادا ہوگا، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ سوچ کر سجدہ تلاوت چھوڑ دینا کہ اگر میں آیت سجدہ پڑھوں گی تو مجھ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، تو میں آیت ہی نہیں پڑھتی ہوں، نہ پڑھوں گی اور نہ ہی سجدہ مجھ پر واجب ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگے۔ جو لوگ یہ سوچ کر سجدہ تلاوت چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھوں گی تو سجدہ واجب ہو جائے گا، نہیں پڑھوں گی تو نہیں واجب ہوگا، تو اس چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ اس لیے آیت سجدہ کو نہ چھوڑیں، بلکہ آیت سجدہ کو پڑھیں، اور پڑھ کر جب سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو اس سجدے کو ادا کریں۔ اور اگر آپ یہ آیت سجدہ ایک جگہ بیٹھ کر ہی پڑھتی ہیں اور کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیتی ہیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیتی ہیں، ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھا اس آیت کو، دوسری مرتبہ وہاں سے پہلی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، پھر تیسری جگہ پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس آیت سجدہ کو یاد کیا، تو جتنی مرتبہ آپ کی جگہ تبدیل ہوگی اتنے ہی سجدے آپ کے اوپر واجب ہوں گے۔ تو ان تمام مسائل کا خیال رکھتے ہوئے آپ آیت سجدہ پڑھیں اور سجدہ تلاوت ادا کریں۔ اگر آپ اس کے متعلق کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا، اس لیے اس لفظ اللہ کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے، ایسے پڑھیں گے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فَبَشِّرْهُم میں میم ساکن کے بعد با آ گیا، اس لیے اس میم ساکن پر ہم غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آیت ایسے پڑھی جائے گی، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ میں سے کوئی ہم سے تجوید سے قرآن پاک پرسنل میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔